حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آج سماج میں قرضہ دینے والے کم ہو گئے، قرض حسنہ دینے والے۔ اگر آپ کو واقعتاً بیمار ہیں، علاج کے لیے پیسے کی ضرورت ہے، آپ جائیے کسی سے پوچھئے کہ بھائی میرے کو آپریشن کرانا ہے، 2 لاکھ کی ضرورت ہے، آپ 2 سال کی یا 1 سال کی مہلت کے لیے مجھے پیسہ دے دیں۔ کون ہے جو آپ کو قرض حسنہ دے سکے؟ آپ کی بیماری پر، آپ اگر بزنس میں آنا چاہتے ہیں، خالی ہاتھ ہیں، گھر نہیں چل رہا ہے، اس موقع پر بیٹی کی شادی کے لیے کم سے کم 30-35 ہزار کا بھی خرچ ہو رہا ہو، کوئی رسم و رواج نہیں ہے، اس موقع پر بھی اگر آپ قرضہ لینے جانا چاہتے ہیں تو کون ہے جو آپ کو قرض حسنہ دے؟ یہ سب لوگ قرض حسنہ دینے والے کیوں دنیا سے چلے گئے ہیں؟ الا ماشاءاللہ بہت کم لوگ ہیں، 100 میں 5% جو قرض حسنہ دیتے ہیں، جنہیں زمانہ آج بھی دیوانہ سمجھتا ہے۔ اگر کوئی قرض حسنہ دینے والا مارکیٹ میں مل گیا کہ آپ بغیر انٹرسٹ لیے قرض دے رہے ہیں تو دیوانہ سمجھے گا زمانہ آپ کو کہ اس زمانے میں آپ دوسروں پہ بھروسہ کر کے دے رہے ہو، بھاگ گیا تو کیا کرتے؟ تو ہے 5%، ان 5% کو بھی لوگ دیوانے سمجھ رہے ہیں۔ تو قرض حسنہ دینے کا ثواب زیادہ ہے، لیکن دینے والے دنیا سے ختم ہو گئے۔ وجہ کیا ہے؟ لینے والوں کی بدتمیزی۔ وجہ کیا ہے؟ لینے والوں کی بدتمیزی۔ بڑی شرافت سے قرضہ لے لیتے ہیں، لینے کے بعد وقت پر واپس کرنے کا ارادہ نہیں ہوتا، ٹال مٹول کرنا، دھوکہ دینا، گھماتے پھراتے رہنا۔ 10 بار لوگ دیکھ چکے، 10 لوگوں کے قصے سن چکے، 10 بار خود دھوکہ کھا چکے، اب اس کے بعد فیصلہ کر لیے کہ اب کسی کو قرض دینا ہی نہیں ہے، اب کسی کو قرض دینا ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ 10 بار اس طرح ہو چکا ہے، کوئی شریف مل رہا ہی نہیں ہے کہ لے کر واپس کرنے کے لیے۔ تو اب کیا ہوا؟ لوگ بڑی آسانی سے قرض حسنہ نہیں دینے والے ہیں، تو اب قرض سیئہ، برا قرض، حرام قرض لینے پر آ گئے کہ اب جس کو بھی کچھ بھی کام کرنا ہو فوراً بینک سے جا کے لون لے لو۔ پڑھائی کرنا ہے، ایجوکیشن لون، گھر بنانا ہے، ہوم لون، ہیلتھ انشورنس اور لائف انشورنس، بائک کا انشورنس، فلاں فلاں کر لو۔ اس میں سے کوئی حلال کوئی حرام تفصیل تو علماء سے معلوم کریں، لیکن قرض سیئہ کی طرف، حرام قرض کی طرف لوگ قدم بڑھانا شروع کر دیے۔ چھوٹی چھوٹی بات پہ اپنا مال بھی بچانا، ضرورتیں بھی پوری ہو جانا۔ کیسے؟ گھر میں 10 تولے سونا رکھا ہوا ہے، وہ سونا بیچ کر بیٹی کی شادی کریں؟ نہیں۔ وہ سونا بیچ کر بزنس کریں؟ نہیں۔ وہ سونا بیچ کر بچے کو پڑھائیں؟ نہیں۔ وہ سونا لے جا کے بینک میں گروی رکھیں گے، وہاں سے لون لا لیں گے اور ادھر حلال کمائی محنت سے کمائیں گے۔ اب وہ بینک میں ہمارا سونا محفوظ بھی رہنا، تھوڑا بہت پیسہ دے کر قرضہ بھی لا کے اپنا کام بھی چلانا۔ یہ مال کی محبت آدمی کو حرام پہ آمدہ کر رہی ہے۔ جو اللہ تمہیں 10 تولے سونا دیا ہے، اسی اللہ کی طرف سے تمہارے بچے کی پڑھائی کی، بیٹی کی شادی کی یا گھر بنانے کی ضرورت آئی ہے، تو اب وہ بیچ دو، گھر بنا لو، بچے کو پڑھا لو، شادی کر دو، آگے اللہ سے امید رکھو، اللہ وہی اللہ پھر تمہیں 10 یا 20 تولے سونا دے گا۔ یہ سونا لے جا کے بینک میں رکھ دینا، وہاں سے حرام لون لا لینا اور وہ خرچ کرتے رہنا، اس کی نحوست یہ ہوگی کہ وہ سونا بھی غارت، حرام میں پھر سود دینے کا عذاب اور گناہ الگ، پھر جو پراپرٹی اللہ نے دی تھی وہ پوری پراپرٹی حرام میں بھی غارت، پورے سڑک پہ اتر آئیں گے۔ کتنے گھرانے تمہارے درمیان میں ایسے ہیں، کتنے لوگ تمہارے ماں بہن ایسے ہیں جن کے پاس پراپرٹیاں تھیں، مٹی پہ لینے کا کاروبار شروع ہوا، آج وہ سڑک پہ آ گئے ہیں، ان کے باپ دادا کی جائیداد پہ نہیں بچا سکے ہیں، خود محنت سے کما کے بچانا تو بات کی بات ہے۔ تو لے کر دینے والوں کی طرف سے جب ٹال مٹول شروع ہو گیا تو قرض حسنہ دینے والے ختم، جب قرض حسنہ دینے والے ختم تو لوگ سودی قرض کی طرف برباد جا رہے ہیں۔ لاکھوں ہزاروں لوگ، زندگی میں شاید کوئی 100 میں سے 2% لوگ بچے ہوں گے جو قرض لیے بغیر جیتے ہوں، قرض لیے بغیر۔ قرض سیاح نہیں بول رہے ہیں، اچھا قرض ہو یا برا قرض ہو، قرض بہر صورت 90% لوگ تو کبھی نہ کبھی زندگی میں قرض لیے ہوں گے، وہ 5000 ہی کیوں نہ ہو، 200 روپے ہی کیوں نہ ہو۔ بلکہ آج دنیا میں امریکہ پوری دنیا کا سپر پاور کیوں بنا ہے، اس کے وجوہات میں سے ایک وجہ قرض، کہ دوسرے ملکوں کو قرض دیتا ہے،
اس قرض میں سے اپنا 1% فائدہ رکھتا ہے بزنس میں، اور پھر اس سے انٹرسٹ بھی لیتا ہے، اور اس سے اپنا اقتصادی فائدہ بھی ہوگا، اس کی اکنامک بڑھے گی قرض دے کر۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ اب میں دوسرے کو قرض دیا ہوں، دوسرا ملک اس کا مقروض ہے، تو اب سیاسی اپنا دباؤ بھی اس پر ڈالے گا، پورے ملکوں کو اپنے دباؤ میں رکھے گا، میں تمہیں اتنا قرض دیا ہوں، تم میرے مقروض ہو، میرے خلاف نہیں جا سکتے، میرے خلاف نہیں جا سکتے۔ تو قرض لینے دینے کا رواج اتنا چل پڑا ہے بلا ضرورت، آدمی ہر جائز خواہش کے لیے، ہر ناجائز خواہش کے لیے قرض لینے کو کوئی بوجھ ہی نہیں سمجھ رہا ہے۔ پہلے زمانے میں لوگ بھوکے فاقے گزارا کر لیتے تھے، قرضہ لے کر مرنا کبھی گوارا نہیں کرتے تھے، قرضہ لے کر مرنا گوارا نہیں ہوتا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بڑے بڑے گناہ، جن گناہوں کا بوجھ لے کر بندہ اللہ سے ملاقات کرتا ہے، جس ملاقات پر اللہ اس سے سخت ناراض ہوتے ہیں، ان بڑے گناہوں میں سے آدمی کا مقروض ہو کے مر جانا، قرضدار ہو کے مر جانا، اتنا بڑا گناہ ہے کہ جب اللہ سے ملے گا تو اللہ اس سے ناراض رہیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس مسجد نبوی میں جنازہ آیا، جنازہ رکھا ہوا ہے، پوچھا قرض ہے ذمے میں؟ ہے۔ مال چھوڑ کے مرا ہے؟ نہیں چھوڑا ہے، تم ہی اس کی جنازے کی نماز پڑھ لو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آئے، یا رسول اللہ آپ جنازے کی نماز پڑھا دیں، میں ذمہ لیتا ہوں کہ ان کا قرضہ ادا کر دوں گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا دی، فک اللہ رہانک کما فککت رہان اخیک من المسلم، اللہ تعالیٰ تمہاری گردن کو یعنی تمہیں جہنم کی آگ سے بچا لے جس طرح تم نے اپنے مسلمان بھائی کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ دوسری روایت میں ہے 3 جنازے ایک ساتھ آئے، پہلا جنازہ اللہ کے نبی نے پوچھا قرضہ ہے؟ نہیں ہے، نماز پڑھا دیا۔ دوسرا جنازہ قرضہ ہے، مال چھوڑا ہے، 3 دینار چھوڑ کے مرا ہے، ٹھیک ہے کچھ تو بھی مال چھوڑ کے مرا ہے، جنازے کی نماز پڑھا دی۔ تیسرا جنازہ قرضہ ہے، مال چھوڑا ہے؟ نہیں چھوڑا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم ہی پڑھ لو جنازے کی نماز، میں نہیں پڑھاتا۔ کتنا چھوڑا تھا قرضہ؟ کتنے پیسے چھوڑ کے مرا تھا؟ 3 دینار قرض چھوڑ کے مرا تھا، یعنی اس زمانے کے حساب سے سمجھ لو ہماری زبان میں 3 روپے کا یا 300 روپے کا 300 روپے قرض تھے، یا 3000 روپے کا بھی قرض ہو، کون سی بڑی چیز ہے 3000 روپے، لیکن 3000 روپے کا قرض لے کے مرا ہے تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں میں نہیں پڑھاتا تم ہی پڑھاؤ۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آئے اور فرمایا یا رسول اللہ میرے ذمے ان کا قرضہ ہے، میں ادا کر دوں گا، آپ جنازے کی نماز پڑھا دیجیے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے تو لوگوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا لوگوں توبہ کر کے مرنے کا اہتمام کرو، مرنے سے پہلے اللہ سے معافی مانگ لو اور لوگوں کے حقوق ادا کرنے کا اہتمام کرو۔ جو موت سے پہلے اپنے آپ کو خالی اور پاک و صاف کر کے جانے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کی بھی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ اللہ بھی اس کے گناہوں کو بخش دیں۔ لیکن معافی میں یاد رکھو اگر تم اللہ کے حقوق سے معافی تلافی کر لی، بندوں کے حقوق میں قرضہ اگر لے کے مر رہے ہو تو پھر تمہاری معافی نہیں ہوگی۔ بندوں کے حقوق میں قرضہ لے کے مر رہے ہو تو تمہاری معافی نہیں ہوگی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ موت سے پہلے قرضے سے پاک صاف ہونا، قرضدار کوئی مر بھی رہا ہے تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے مسلمانوں کی کہ اس مرنے والے میت کی طرف سے قرضہ ادا کرنے کا اہتمام کیا جائے۔ قرضہ ادا کرنا دوسرے کا سنت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام آخری دنوں میں اعلان فرمانے لگے آج کے بعد سے جو کوئی مر گیا مسلمانوں میں سے اس کے ذمے قرضہ ہو، وہ پراپرٹی چھوڑ کے بھی مر رہا ہو، اس کی پراپرٹی اس کے وارثین کو ملے گی، لیکن آج سے محمد یہ ذمہ داری لیتا ہے کہ کوئی بھی قرضدار مرے گا تو میں اس کا قرضہ ادا کر دوں گا۔ حضرت سعد بن اطول رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور پوچھا یا رسول اللہ میرے بھائی کا انتقال ہو گیا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، 3 دینار پیسے چھوڑ کے مرا ہے، بس کوئی پراپرٹی نہیں ہے اس کی، اب یہ 3 دینار اس کے چھوٹے بچوں میں خرچ کروں ان کو پال پوس کے بڑا کرنے میں، یا نہیں تو جو قرضے اس کے ذمے تھے وہ قرضے ادا کروں۔
اللہ کے نبی نے فرمایا چھوٹے بچوں کا انتظام بعد میں ہو جائے گا، پہلے اس کا قرضہ ادا کرو، مرنے والے بھائی کا قرضہ ادا کرو، جا کے پوروں کا قرضہ ادا کر کے آئے۔ اور فرمایا یا رسول اللہ ایک بوڑھی عورت رہ گئی، وہ کہہ رہی ہے کہ 2 دینار تیرے بھائی کے کا قرضہ ہے، تیرا بھائی مجھے 2 دینار دینا باقی ہے، وہ چھوڑ کے مرا ہی 3 دینار ہے، وہ تو ختم ہو گئے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ بوڑھی عورت جو کہہ رہی ہے اگرچہ کہ اس کے پاس کوئی گواہ اور رائٹنگ نہیں ہے پھر بھی دے دو، وہ سچ کہہ رہی ہے۔ پھر جا کے ان بھائی نے محنت کر کے اپنے بھائی کا قرضہ ادا کیا، پتہ چلا چھوٹے بچوں کو پال پوسنے کی بعد میں مرنے والے کا قرضہ پہلے ادا کرنا ہے۔ علماء نے لکھا ہے اپنے والدین کے انتقال کے بعد، عاشق الہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب حقوق الوالدین میں لکھتے ہیں مرنے والے والدین کی طرف سے ایصال ثواب کے لیے، چلہ چہلم کے لیے، فاتحہ درود کے لیے یہ سب خرچہ کرنے کے بجائے بلکہ اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ اپنے باپ کا قرضہ ادا کرو۔ اپنی ماں اگر پڑوسیوں سے کوئی چیز لے کر واپس نہیں کیے تو وہ قرضہ ادا کرو۔ اس سے بڑا حسن سلوک ماں باپ کے ساتھ، اس سے بڑا حسن سلوک کوئی ہے ہی نہیں ہے کہ مرنے کے بعد ماں باپ کا قرضہ ادا کیا جائے۔ تم ماں باپ کے مرنے کے بعد باپ کے نام پہ مسجد بناؤ، ماں کے نام پہ مسجد بناؤ، ماں باپ کے نام پہ مدرسہ بناؤ، مدرسوں کا تعاون کرو، کہیں سبیل کھول دو اور کہیں بورویل لگا دو، کہیں یتیموں بیواؤں کی مدد کر دو، کچھ بھی کر لو۔ ان سب سے زیادہ اہم یہ ہے کہ مرنے والے ماں باپ کے ذمہ اگر 200 روپے کا بھی قرضہ تو پہلے اسے ادا کرو۔ یہ تمہاری مسجدیں، یہ تمہارے مدرسے، یہ تمہارے فلاں کی کاموں میں تعاون سے بھی زیادہ اہم مرنے والے ماں باپ کا قرضہ ادا کرنا ضروری ہے، تب جا کے وہ بری ہوں گے۔ یہ سارے ثوابات انہیں قرضے سے انہیں جہنم میں جانے سے روک نہیں سکتے ہیں۔ یہ سارے نفل عبادتیں کتنی اہم چیز ہے۔ حضرت یحییٰ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ اسپین کے بڑے عالم دین، وہ اسپین 800 سال جہاں مسلمانوں کی حکومت، بڑے بڑے علماء، فقہاء، محدثین وہاں پر پیدا ہوئے۔ ایک بار پڑھاتے ہوئے، حدیث کا درس دیتے ہوئے بچوں کو لمبی چھٹی 1 مہینہ 1.5 مہینے کی چھٹی کر دی، کہا 1.5 مہینے تک سبق نہیں ہوگا۔ بچوں نے پوچھا کیا بات ہے، اتنا لمبا سفر کہاں کا ہے؟ کہنے لگے افریقہ کے ایک کونے میں گاؤں ہے، اس گاؤں کا نام قیروان ہے۔ قیروان شہر میں ایک بقال آدمی ہندو رہتا ہے، اس کے ذمے، اس کے حق میں میرے ذمے 1 درہم ہے، 1 درہم یا 1 دینار، وہ میں قرضہ دینا باقی ہوں، وہ ادا کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اسپین کہاں ہے؟ افریقہ کہاں ہے؟ آج سے 1000 سال پہلے میں وہ قرضہ ادا کرنے جا رہا ہوں۔ کتنا ہے قرضہ؟ 1 درہم۔ شاگرد کہنے لگے حضرت 1 درہم کے لیے 1.5 مہینے کا سفر کر کے جانا، وہ سفر میں کتنا خرچہ ہو جائے گا، اس کے لیے کیا جانے کی ضرورت ہے؟ حضرت یحییٰ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے فلاں کے واسطے سے سنا ہے، پوری حدیث کی سند بیان کرتے ہوئے فرمانے لگے کوئی آدمی 6 لاکھ درہم اللہ کے راستے میں صدقہ کرے، اس سے زیادہ ضروری ہے کہ 1 درہم بھی کسی کا تو پہلے وہ ادا کرے۔ 6 لاکھ درہم بھی اگر تم اللہ کے راہ میں صدقہ کر دو، اس سے اہم یہ کہ 1 درہم جس کا ہے اسے ادا کرو۔ آج خیرات، عمرے، حج، مسجدوں کا تعاون، بیواؤں یتیموں کا تعاون، رمضان میں افطار پارٹیاں سب کریں گے، قرضہ بازو والے کا لے کے رکھیں، اسے ٹالتے رہیں گے، اس پہ رباب دکھاتے رہیں گے۔ اور احادیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ میں سے ایک صحابی حضرت عبداللہ بن ابی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اللہ کے نبی کے پاس، 4 درہم کا قرضہ تھا، یہودی سے لیے تھے۔ یہودی آ کے اللہ کے نبی سے پوچھنے لگا یا رسول اللہ آپ کے صحابی 4 درہم دینا ہے، کئی بار پوچھ چکا نہیں دے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے بلایا ان کا قرضہ ادا کرو۔ یا رسول اللہ اللہ کی ذات کی قسم کچھ نہیں ہے میرے پاس دینے کے لیے، ان کا قرضہ ادا کرو۔ یا رسول اللہ میں بخدا میرے پاس کچھ نہیں ہے، ان کا قرضہ ادا کرو۔ ایک ہی بات اللہ کے نبی کی، ان کا قرضہ ادا کرو۔ یا رسول اللہ مجھے خیبر بھیج دیجیے، وہاں پر محنت مزدوری کر کے کما کے لا کے دے دوں گا، ان کا قرضہ ادا کرو۔ 3 بار بول دیے تو سمجھ جاؤ کہ اب اللہ کے نبی اس سے زیادہ نہیں بولیں گے، اب اس کے بعد غصہ ہو جائیں گے۔ فوراً وہ صحابی گئے مارکیٹ میں،
پگڑی جو پہنی تھی نکالی، اسے لنگی کی جگہ بن لیا، اور چادر جو بن کے رکھی تھی موٹی چادر، وہ چادر کھڑے ہو کے اعلان کرنے لگے میری یہ چادر کون 4 درہم میں خریدے گا؟ ایک یہودی خریدنے آیا، 4 درہم میں چادر بیچی، لا کے یہودی کے حوالے کر تیرا قرضہ لے لے بھائی۔ یہ ایک بوڑھی عورت دیکھی کہ صحابی پتلی چادر پہنے ہوئے ہیں، تو وہ عورت کہنے لگی کہ یہ کیا ہے، یہ کیسی چادر پہنے ہو؟ کہا میرا معاملہ یہ ہے کہ غریب ہوں، جو پہنا تھا وہ قرضے میں چلا گیا، تو اپنے گھر جا کر وہ بوڑھی عورت ایک چادر لا کے دی، کہا یہ پہن لو، کوئی معافی تلافی نہیں، پہلے قرضہ ادا کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک مرتبہ 60 سا کھجور مقروض ہو گئے، ایک آدمی سے، قبیلہ بنو ساعدہ کے ایک آدمی سے 60 سا کھجور لیے تھے، آ کے مانگنے لگا میرے کھجور دو، 60 سا 2 من سے زائد ہوتے ہیں، میرے کھجور دو۔ اللہ کے نبی نے ایک انصاری صحابی کو بلایا کہ میرے ذمہ قرضہ ہے، تھوڑا مدد کر دو، جب آئے گا ہمارے پاس مال تو ہم تمہیں دے دیں گے۔ وہ صحابی معمولی کھجور دینے لگے، وہ آدمی لینے کے لیے تیار نہیں، میں جیسے کھجور دیا ہوں ویسا ہی مال لوں گا۔ اللہ کے نبی سے بڑھ کر کون انصاف کرنے والا ہو سکتا ہے کہ ہم ان کو اچھا مال دیں، وہ ہمیں خراب مال دیں؟ نبی تو ایسا کام کر ہی نہیں سکتا ہے، یہ کون لینے والا بول رہا ہے؟ اللہ کے نبی نے جب سنا تو آنکھوں سے آنسو آ گئے اور فرمایا سچ کہتا ہے کہ نبی سے بڑھ کر کوئی انصاف کرنے والا نہیں ہوتا۔ اچھے اچھے کھجور پورے 60 سا اسے دو، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر کوئی قرضدار کے پاس اپنا پیسہ لینے کے لیے آئے اور قرضدار اپنا حق پورا ادا کر کے ایکسٹرا اپنی طرف سے خوشی میں دے کر اسے لوٹائے گا، اپنا پیسہ مانگنے والے کو خوش کر کے بھیجے گا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ جنگل کے جانور، سمندر کی مچھلیاں اس کی مغفرت کی دعا کرتی ہیں کہ جو تمہیں پیسہ دے کے مدد کیا ہے وہ اپنے پیسے مانگنے آ رہا ہے، اسے ستانے پریشان کرنے کے بجائے اسے خوش کر کے بھیجو تم، اللہ تمہارے حق میں یہ کریں گے کہ سمندر کی مچھلیاں بھی تمہاری مغفرت کی دعا کریں گی۔ اور آج کتنا ستاتے ہیں لوگ قرضہ لے کر، کتنا پریشان کر دیتے ہیں۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انتقال ہونے لگے تو بیٹے کو بلایا، عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، بیٹے میرے ذمہ قرضہ ہے ادا کر دینا۔ کتنا قرضہ ہے؟ پوری پراپرٹی بیچ دیں گے تو بھی قرضہ ادا نہیں ہوگا۔ کتنا قرضہ تھا؟ 2 کروڑ 2 لاکھ روپے، محدثین نے جو لکھا 2 کروڑ 2 لاکھ روپے 1400 سال پہلے۔ آج 2 کروڑ کا مالک کون ہے ہم میں سے؟ ہوں گے، اس سے انکار نہیں، بہت کم ہے۔ 1400 سال پہلے 2 کروڑ 2 لاکھ کا قرضہ، بیٹے کو بلانے قرضہ ادا کر دو۔ اب بیٹا اعلان کر رہا ہے، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں اپنے والد کی پوری پراپرٹی بیچ رہا ہوں، جس کے ذمہ قرضہ آئے، گواہ ہے یا ریٹنگ میں ہے، جو بھی ہے لا کے دکھا دے، قرضہ ادا کر دیں گے۔ دینا شروع کیے، یہاں تک کہ سب قرضداروں کو دے دیے، کوئی نہیں اب بظاہر۔ بھائی نے پوچھا کہ اب سب ہو گئے نا میرا قرضہ، اب باپ کی جو پراپرٹی بچی ہے تھوڑی بہت، اس میں سے جو حصہ مجھے ملتا ہے وہ مجھے دے دو۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں، ابھی نہیں، 4 سال تک حج کے دنوں میں میدان حج میں اعلان کروں گا میرے والد زبیر انتقال ہو گئے، ان کا قرضہ اگر کسی کے ذمے ہے تو آ کے میں ان کا بیٹا ہوں، مجھ سے مانگ لو۔ 4 سال تک حج کے میدان میں پورے حاجیوں کے سامنے اعلان کروں گا، 4 سال تک بھی کوئی نہیں آیا، پھر اس کے بعد پراپرٹی تقسیم کروں گا۔ 4 سال تک کسی کو پراپرٹی نہیں دیا، 4 سال تک اعلان کرتے رہے، جب کوئی نہیں آیا تو پھر اپنے بھائیوں کو، بہنوں کو وراثت تقسیم کیا۔ کس قدر اہتمام تھا ان صحابہ کے نزدیک قرضہ ادا کرنے کا۔ آج قرضے لے کے مر جاؤ، قرضے لے کے IP اٹھا دو، واہ کیا مزے کی بات ہے، حکومت تمہاری حفاظت کر لے گی، یہاں کر لے گی، وہاں جب جوتے پڑیں گے تو کوئی حکومت نہیں، تو حفاظت نہیں کرے گی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قرضدار کل قیامت کے دن یشک الوحدۃ یوم القیامہ، تنہا رہ جائے گا، کوئی اس کا مددگار نہیں رہے گا، قیامت کے دن کوئی ساتھ دینے والا نہیں رہے گا۔ اور اگر قرضہ ادا کرنے کی نیت کرتے ہو، ضرورت کی بنیاد پہ قرضہ لیتے ہو، تو اللہ کائنات کو تمہارے مسخر کر دیں گے۔ بنی اسرائیل کا واقعہ بخاری شریف میں 7 جگہ پر ذکر کیا علامہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ ایک آدمی کو 1000 دینار کی ضرورت پڑی قرضہ لینے کی، دریا پار کر کے دوسرے شہر میں جاتا ہے، وہاں ایک مالدار سے قرضہ لیتا ہے، تو مالدار پوچھتا ہے کہ کون گواہ؟
تو کہتا ہے کفا باللہ شہیدا، اللہ کو گواہ بناتا ہوں، میں قرضہ لے رہا ہوں، اللہ گواہ ہے۔ اور تو پھر اگر تم نہیں دے سکے تو کس سے وصول کروں؟ کوئی ذمہ دار ہے تو لاؤ، میں اس سے پوچھوں اگر تم نہیں دے سکے تو۔ کہتا ہے کفا باللہ کفیلا، میں نہیں دے سکا تو اللہ میرا قرضہ دے گا، مجھے ضرورت ہے 1000 دینار قرض دے دو۔ وہ بھی ایماندار آدمی تھا، اس بھروسے پر 1000 اس زمانے کے دے دیا، وعدہ ہو گیا فلاں مہینے میں آپ کے پیسے لوٹ جائیں گے، لے کے سمندر پار آ گیا۔ وہ تاریخ آنے سے پہلے ایماندار شخص تھا، جو ڈیٹ دیا تھا وہ ڈیٹ سے پہلے ہی پیسے کا انتظام کر لیا۔ کر لینے کے بعد اب سمندر کے کنارے آ کے کھڑا کہ لے جا کے پہنچا دیں گے۔ اب کھڑا ہے، کوئی کشتی نہیں، کوئی سفر کرنے کے لیے سامان انتظام نہیں ہو رہا ہے، رات ہو گئی، بے چین ہو رہا ہے کہ وقت سے پہلے لوٹا دینا ہے، وقت سے پہلے لوٹا دینا، انتظار کر رہا ہے، کچھ نہیں بن سکا۔ بازو ایک بانس پڑا ہوا تھا، موٹی لکڑی، اس کے اندر سوراخ کیا، اس کو خالی کر کے اندر پیسے بھرا اور ایک چیٹی لکھا۔ کیا لکھ رہا ہے؟ اے سمندر، میرا قرضہ ادا کرنے کے لیے تو درمیان میں آڑے آ رہا ہے، اگر تو نہیں ہوتا تو میں چل کے جا کے قرضہ ادا کر دیتا، اب جب تو آڑے آ رہا ہے تو میں تجھے ذمہ دار بناتا ہوں کہ میرا قرضہ لے جا کے اسے لوٹا۔ وہ چیٹی رکھ کر پیک کر دیا اور لکڑی سمندر میں پھینک کر آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے کہنے لگا اللہ، جب قرض لے رہا تھا تو اس نے پوچھا کون گواہ؟ تجھے گواہ بنایا تھا۔ کون ذمہ دار؟ تجھے ذمہ دار بنایا تھا۔ آج اسی کا واسطہ یہ قرضہ اس تک پہنچا دے۔ وہ صبح ادھر پہنچا کنارے کہ میں کشتی لے کر اس کے پاس پہنچوں گا، آج میرا پیسہ لینے کا دن ہے، اسے کشتی نہیں ملی۔ انتظار کرتے کرتے گھر واپس ہو رہا ہے، لکڑی کنارے پر نظر آئی تو اٹھا لیا، کام آئے گی۔ گھر جا کے دیکھا تو پرچی اور پیسہ ہے۔ 2-4 مہینے کے بعد پھر ملاقات ہوئی تو پھر یہ شخص 1000 درہم تیار کر کے پھر لا کے دینے لگا کہ میں تمہارا قرضہ دینے میں دیر ہو گئی، یہ رکھ لو۔ تو وہ کہنا وہ تو پہنچ گیا، لکڑی میں جو تم بھیجے تھے، لکڑی میں جو تم بھیجے تھے وہ تو میرے پاس پہنچ گیا ہے۔ علماء لکھتے ہیں سمندر کو اللہ نے تابع کر دیا، دونوں کے سمندر کو تابع کر دیا کہ وہ پیسہ پہنچا رہا ہے۔ جب نیت اچھی ہوتی ہے کائنات بھی مسخر ہو جاتی ہے، اور جب لینے والوں کی نیت برباد ہے، کسی کو برباد کرنے کی، لوٹ لینے کی نیت ہے، تو کوئی تمہارا معاون مددگار نہیں ہوتا ہے۔ پہلے تو بھوکے مر جاؤ، قرضہ مت لو، ذلیل مت ہو۔ حضرت لقمان حکیم نصیحت فرماتے ہیں حملت الحدید والجندل، میں نے چٹانیں اٹھائی، لوہا اٹھایا، لیکن لم احمل شیئا اشد من الدین، لیکن قرضے سے بڑا بوجھ میں نے کوئی نہیں دیکھا، قرضے سے بڑا بوجھ میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ آج مقروض ہو کر یا تو بڑے مقروض ہو گئے، انڈیا چھوڑ کے ہی بھاگ جاؤ، بڑے مقروض ہو گئے سوسائڈ کر کے مر لو، اور زیادہ چال باز مکار ہیں تو آئی پی اٹھا دو، لیکن یاد رکھ لو آخری بچنا اگر کچھ ہے قرضے سے جان دے دینا ہے، آخری بچنا اگر کچھ ہے قرضے سے تو جان دے دینا ہے، لیکن یہ یاد رکھ لو جان دینے سے بھی قرضہ معاف نہیں ہوگا۔ اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ موت اچھی ہے، اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جانا اچھا ہے، اگر مر کے بھی چین نہ آیا تو پھر کدھر جائیں گے؟ اب تو گھبرا کے کہتے ہیں مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہیں آیا تو کدھر جائیں گے؟ تو اب سیدھی بات یہ ہے کہ قرضہ لینے سے احتیاط، جس کا لے چکے ہیں فوراً ادا کرو۔ حضرت تھانوی نے لکھا ایک آنا اگر تم کسی کا قرضہ لے کر مر جاتے ہو، 700 نمازیں جو تمہاری مقبول نمازیں ہیں، جماعت کے ساتھ پڑھی ہوئی نمازیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ اس کا ثواب لے لیں گے۔ جہنم کے اوپر ایک پل ہے، حدیث میں آتا ہے، اس پل پر اللہ تعالیٰ بندے کو کھڑا کریں گے اور وہاں اس سے سوال ہوگا کس کس کا قرضہ ہے، حساب لگاؤ۔ نیچے جہنم کی آگ دہک رہی ہے، پل پہ کھڑا ہوا ہے، حساب لگا رہا ہے، اتنوں کا قرضہ ہے، واپس کرو۔ کہاں سے واپس کرے گا؟ یہاں پیسے نہیں، دینار درہم نہیں، نیکیاں واپس کرو، پورے نیکیاں ختم، اور قرضہ باقی ہے، گناہ سر پہ ڈالو۔ جب نیکیوں والا گنہگار بن گیا، وہیں پل پر سے فرشتے اٹھا کے جہنم میں پھینک دیں گے۔ اور حدیث میں آتا ہے پہاڑوں کے برابر نیکیاں لانے والے ایسے ہوں گے جو اس پل پر سے فرشتوں کے ہاتھوں اٹھا کر جہنم میں پھینک دیے جائیں گے، کیونکہ وہ لوگوں کا قرضہ لے کر مرے ہوں گے۔ شادیوں میں شان پٹی دکھانے کے لیے بیٹوں کی مٹی پہ سود پہ لا کے جو قرضے کر کے مرتے ہیں، یاد رکھ لیں کل قیامت کے دن کس قدر سخت عذاب ہونے والا ہے۔
آج کون کیا کر لے گا، کہاں تک جاتے دیکھیں گے، کیس کرتے ہم بھی کریں گے، وکیل رکھتے ہم بھی رکھیں گے، کون آتا دیکھ لیں گے، یہ پہلوان کے پاس جائیں گے، وہ پہلوان کے پاس جائیں گے، کچھ بھی بکلو، سب سے بڑا مددگار مقروض کا، سب سے بڑا مددگار قرض خواہ کا اللہ ہو جاتا ہے۔ اب جب اللہ اس کے سپورٹ میں ہے، تم کسی بھی عدالت میں جاؤ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، قرضوں کی زندگی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔